على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. واغثني وأدركني يا سيدي يا حبيب الله. سبحان محترم حضرات، قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں نے 5 حرف تلاوت کیے ہیں، تو اکٹھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں. فرمایا: ہا، قسم ہے مجھ خدا کو ہا کی. میم، قسم ہے مجھ خدا کو میم کی. عین، قسم ہے مجھ خدا کو عین کی. سین، قسم ہے مجھ خدا کو سین کی. قاف، قسم ہے مجھ خدا کو قاف کی. یہ 5 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں قرآن مجید میں. اس کا ان حروف کے اندر واضح بیان ہے. سب سے پہلے قسم کیوں کھائی جاتی ہے اور ان قسموں سے کون مراد ہے جس کی اللہ نے قسمیں کھائی. قسم کسی بات کو پکا کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے تاکہ یہ بات سچ اور پکی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ سمد ہو کر، بے نیاز ہو کر، غنی مطلق ہو کر یہ قسم کھاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ کسی نے اس کو مجبور کیا ہے کہ اے رب تو قسم کھا. کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا کائنات میں. تو پھر اس نے 5 قسمیں کھائی. یہ تقاضۂ محبت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ بار بار قسمیں کھا رہا ہے. اس کی محبت نے تقاضا کیا، اس محبت کے تقاضا کی بنا پر
اس نے قسمیں کھائی ہیں۔ اور محبت میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ محب نے کیوں قسم کھائی، کیونکہ محبوب کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ محب قسم کھائے۔ اس بنا پر اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ اس نے کیوں قسمیں کھائی، وہ محب ہے، اور محبین مصطفیٰ میں سے وہ محب اول، پہلا محب پوری کائنات میں اللہ تعالی ہے، اور اس کے محبوب حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو اس محب اول نے تقاضۂ محبت کی بنا پر 5 قسمیں ان حروف میں کھائی ہیں۔ اب رہا کہ ان سے کیا مراد ہے، کہ جن جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ان سے مراد کیا، ہاں سے کیا مراد جس کی قسم کھائی، میم سے کیا مراد جس کی قسم کھائی، عین سے کیا مراد جس کی قسم کھائی، سین سے کیا مراد جس کی قسم کھائی، قاف سے کیا مراد جس کی قسم کھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام ان حروف پر کبھی نہیں تقریر کرتے، کبھی وہ بیان نہیں کرتے، اور نہ ہی قرآن پاک کے ترجمہ میں ان حروف کے کوئی معنی کہیں نہیں لکھے ہوئے کہ ان حروف کا کیا معنی ہے، کسی ترجمہ میں نہیں لکھا ہوا، اور نہ ہی کوئی عالم ان حروف پر بیان کرتا ہے، کیونکہ عالم یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ حروف ایسے ہیں جس کے مراد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لہذا ہم اس پر کوئی بیان نہیں کر سکتے۔ اکثر علماء کرام یہی فرماتے ہوئے ان حروف پر کلام نہیں کرتے ہیں۔ آپ کی جتنی عمر گزری ہے اسی سے ان حروف پر کلام نہیں سنا ہوگا، نہ ہی وہ کلام کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم نے اپنے دور میں ان حضرات سے ان حروف پر کوئی کلام سنا۔ لیکن اہل علم ہونا اور ہے، اہل معرفت ہونا اور ہے۔ اہل علم کے نزدیک ان کا کوئی معنی بیان نہیں ہے، اس لیے علماء کرام ان حروف پر بیان نہیں کرتے۔ اہل اللہ، اہل معرفت، صاحب عرفان، اللہ تعالیٰ کے مقربین، صاحب الاسرار، خزینۃ الاسرار، مخزن الاسرار، اولیاء کرام، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان اسرار کا علم دیا ہے تو وہ بیان کرتے ہیں۔ ان کے فرمودات سینہ بسینہ چلے آئے ہیں، اور کچھ وہ اپنی کتب خاصہ جو معرفت کی کتابیں وہ لکھ گئے، تو کچھ اس کے اندر بھی انہوں نے بیان کیے۔ تو گویا کہ اہل اللہ، اولیاء اللہ، ان کی مراد جانتے ہیں، اور علماء کرام ان سے پرہیز کرتے ہیں، وہ ان حروف کے بیان کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور یہی بتاتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تعالیٰ ان حروف کے مراد کو سب سے بہتر وہی جانتا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والا ہے، کیونکہ اس کا علم لامتناہی ہے، اس کے علم کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، وہ سب سے اعلم ہے، سب سے زیادہ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جتنا عطا فرمایا ہے تو وہ حضرات بھی اللہ تعالیٰ کے عطائی علم سے خزینۃ الاسرار بن گئے اور اسرار و رموز کا خزینہ ہو گئے۔ ان میں سے علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، صاحب عرائس البیان بھی ہیں، التفسیر الجیلانی اور اسی طرح تفسیر سلمی، اسی طرح تفسیر البحر المدید، ان تفاسیر کے اندر کچھ نہ کچھ ذکر آتا ہے، لیکن اصل وہی ہے کہ یہ سینہ بسینہ علم چلا آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے لے کر اب تک، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اصحاب صفہ جتنی حضرات تھے تو ہم چبوترا صفہ پر بیٹھ جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام تہجد پر تشریف لا کر تہجد کے نوافل ادا کر کے اس چبوترے پر تشریف لاتے تھے اور ہمیں درس علم عطا فرماتے تھے۔ ایک وہ درس پڑھایا جو ہم نے روایت کر دیا ہے، احادیث بیان کر دی ہیں، جو قابل بیان تھا ہم نے بیان کر دیا، اور پھر ایسا علم بھی پڑھایا کہ اگر ہم اس کا اظہار کریں تو تم لوگ ہمارا گلا حلقوم سے کاٹ ڈالو گے کہ وہ ظاہر کرنے کی باتیں نہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں علم عطا فرما دیے، ظاہر کا علم بھی عطا فرمایا، باطن کا علم بھی عطا فرمایا، الفاظ کا علم بھی عطا فرمایا، معانی کا علم بھی عطا فرمایا، اور اس معانی میں جو اسرار مضمر ہیں وہ بھی عطا فرمایا۔ جو عطا فرما رہا ہے وہی سب سے پہلے خزینۃ الاسرار ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ جس نے پورا قرآن پڑھا دیا، تو پورے قرآن کے اندر یہ حروف مقطع داخل ہیں، باہر نہیں ہیں، یہ القرآن میں داخل ہے۔ جب قرآن میں داخل ہیں تو پورا قرآن پڑھایا تو ان حروف کا علم بھی پڑھا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان حروف کا اسرار کا علم بھی عطا فرما دیا ہے۔ وہی جو اللہ نے عطا فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اصحاب صفہ میں پھر اس کو منتقل فرمایا، اور اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہ باب علم نبوت ہے، اور وہ علم ظاہر کے بھی باب ہیں، علم باطن کے بھی باب ہیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ آگے لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا وعلی بابھا، کہ علی اس کا دروازہ ہے۔ مکمل الفاظ پڑھنے چاہیے۔ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وابو بکر بنیانها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ فرمایا
میں علم کا وسیع شہر ہوں، اور اس علم کے شہر کی بنیاد ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی دیوار حضرت عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ، اس کی چھت حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کا دروازہ مولا علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو آپ غور کریں کہ اصل بنیاد ہوتی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ محل بنایا جائے اس کی بنیاد اصل ہوتی ہے، اور اس بنیاد پر دیوار ہوتی ہے، اور دیوار کے اوپر ہی چھت ہوتی ہے۔ سرکار نے یہ ترتیب بتا دی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، اس کی بنیاد ابوبکر صدیق ہے۔ جس طرح محل کی بنیاد مضبوط ہے تو میرے ابوبکر کا علم مضبوط ہے، اور دیوار جس طرح کوئی مضبوط ہے تو میرے علم کے شہر کی دیوار حضرت امیر عمر مضبوط ہے۔ جتنا چھت مضبوط ہوتی ہے میرے عثمان غنی کی ذات علم میں مضبوط ہے، اور اس کا دروازہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ کیوں کہ جو بھی مانگنے والا آتا ہے وہ دروازے پر آتا ہے، دروازے سے سب کچھ ملتا ہے، لہذا تم گداگر بن کے آؤ، سخی علی موجود ہے دینے کے لیے۔ تم گداگر بن کے آؤ اس دروازہ پر مولا علی کی بارگاہ میں، گداگر منگتے بن کے آؤ، منگتے بن کے آؤ، بھکاری بن کے آؤ۔ یہ وسیع دروازہ ہے، اس سے سب کچھ عطا ہوتا ہے۔ آؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح، کہ علی کیا کچھ نہیں دیتا، وہ سب کچھ دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان فرما دیا۔ اب رہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار شہر علم کا شہر ہے۔ علم سے مراد اگر علم ظاہر ہے تو تب بھی حق ہے، اور اگر علم باطن کو ثابت کرنا ہو تو وہ کیسے ہوگا؟ سرکار نے دوسری روایت میں فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها الحکمت اے علم الاسرار، فرمایا کہ میں حکمت کی دار ہوں، اس کا دروازہ بھی علی ہے، اور حکمت سے مراد اسرار کا علم ہے۔ فرمایا وہ اسرار کے علم کا مکان دار میں ہوں، دروازہ پھر وہی علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ لہذا اسرار بھی مولا علی کے پاس ہیں، ظاہر علم کا خزینہ بھی مولا علی کے پاس ہے۔ ظاہر علم کا خزانہ اتنا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے جو فرمایا جو کچھ پورے قرآن میں تفصیل ہے وہ سب بالاجمال سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ فاتحہ میں ہے وہ سب کچھ بسم اللہ شریف میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ شریف میں ہے وہ بسم اللہ شریف کے حرف با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ اس میں ہے۔ مولا علی فرماتے انا نقطۃ تحت البا، بسم اللہ شریف کے حرف با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ معالی المرتضیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو اس کا معنی کہ وہ نقطہ خزینۃ القرآن ہے، تو مولا علی بھی خزینۃ القرآن، اور ظاہر بھی آ چکا، باطن بھی آ چکا مولا علی کے لیے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب رہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی باطن کا علم ہے کہ نہیں، ان کے لیے بھی اسرار کا علم ہے کہ نہیں، کہ صرف مولا علی کے لیے ہے اور ان کے لیے ہے کہ نہیں؟ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں، تمام خلفاء راشدین کے شان کو حق مانتے ہیں، اور اس طرح مانتے ہیں جس طرح میرے خواجہ غریب نواز نے مانا ہے کہ ابو بکر جان ماست، عمر دیدگان ماست، عثمان زبان ماست، علی تاج برسر۔ ابو بکر ہم جو کعبہ، عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر۔ تو
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علم الاسرار کا حامل ہونا یہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ وہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ سرکار نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا صببتہ فی صدر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو علوم و اسرار میرے سینے میں پلٹ دیے ہیں، میں نے اپنے کرم سے ابوبکر صدیق کے سینے میں پلٹ دیے۔ تو عموم کے لیے ہے، لہذا تمام اسرار اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ اقدس میں پلٹ دیے۔ تو یہ اسرار پھر چلتے ہیں، مولا علی سے اسرار چلے ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ میں بھی، چشتیہ میں بھی، سہروردیہ میں بھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسرار چلے ہیں سلسلہ نقشبندیہ میں، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسرار چلے ہیں سلسلہ اویسیہ میں۔ اور یہ تمام اولیاء اللہ جتنی سلاسل والے ہیں یہ صاحب الاسرار، اس طرح یہ اسرار ان کے سینوں کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے انفاس العارفین میں کہ سلسلہ عالیہ اویسیہ کے اولیاء اللہ جو ہیں یہ لطائف جلدی طے کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا انفاس العارفین فارسی کی اپنی کتاب میں کہ سلسلہ عالیہ اویسیہ کے اولیاء اللہ جو ہیں یہ لطائف کے منازل جلدی طے کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے یہاں تک لکھا ہے۔ اب شاہ صاحب نے نہیں بتایا کہ کیوں جلدی طے کرتے ہیں، یہ شاہ صاحب نے نہیں بتایا، اب میں بتاتا ہوں کیوں جلدی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب نے یہاں تک بتایا کہ سلسلہ عالیہ اویسیہ کے اولیاء اللہ لطائف کی منازل جلدی طے کرتے ہیں، بس یہاں تک بتایا۔ اور ان کی فارسی زبان میں، فارسی کتاب میں موجود ہے انفاس العارفین، میرے نشان لگے ہوئے۔ شاہ صاحب نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ سلسلہ عالیہ کو اویسیہ کہ اولیاء اللہ لطائف کے منازل جلدی کیوں طے کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ دیگر جتنی بھی سلاسل ہیں، سلاسل اربع، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، یہ جتنی حضرات ہیں یہ کڑی در کڑی، شیخ در شیخ در شیخ مولا علی تک، کتنے واسطے وسائل سے مولا علی تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے، اور وہاں سے فیض پھر اسی طرح اولیاء اللہ کے اندر پہنچتے 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 ادھر رکھا گیا، پہنچتے پہنچتے پھر ہر ولی کے اندر پہنچتا ہے۔ اور یہاں برعکس ہے کہ یہاں جو ہے سلسلہ عالیہ اویسیہ میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض بذات خود ہے، براہ راست ہے۔ وہ حضرت عبد الخالق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بکسن اسٹیشن والے، اور ان کو آپ نے زیارت کرائی سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور زیارت کرا کے فرمایا ہاتھ دراز کر میں تمہیں بیعت کرنے آیا ہوں اور نعمت رسول تمہیں دینے آیا ہوں۔ اور تو وہ براہ راست سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اور ان کو فیض براہ راست عطا فرما دیا، جو فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا وہی فیضان براہ راست عطا کر دیا۔ تو جن نے براہ راست فیض پہنچا ہے اس لیے وہ جلدی طے کرتے، اس لیے وہ منازل جلدی طے کرتے۔ شاہ صاحب نے نہیں لکھا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، یہ سمجھنا آیا؟ تو سلسلہ عالیہ اویسیہ یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض یافتہ، اور حضرت پیر عبد الخالق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بذات خود براہ راست حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جلاگاہ میں پہنچ کر یہ فیض براہ راست عطا فرمائے۔ واقعہ اسی طرح ہے، میں نے اس سے کچھ اور ثابت کیا۔ واقعہ اسی طرح ہے، میں نے اس سے کچھ اور ثابت کیا۔ سب نمبر ایک، کہاں اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ مدفون ہیں اپنی مزار شریف میں، اور کہاں پاکستان کے اندر وہ حضرت پیر عبد الخالق صاحب کا آستانہ ہے۔ تو ان کو علم تھا کہ میں نے فیض پہنچانا ہے فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں جگہ میں، وہ وہیں تشریف لائے ہیں۔
حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پیر عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تشریف لائے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطریق اولا ہر غلام کے پاس تشریف لا سکتے ہیں. اور کتنے غلاموں کے پاس تشریف لائے ہیں. اس کے بعد سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کس سواری پر آئے تھے؟ کس سواری پر؟ کوئی سواری نہیں ہے، کیونکہ ولی سواری کا محتاج نہیں ہے، وہ پرواز ولایت سے آتا ہے، وہ پرواز ولایت سے آئے، اس لیے کوئی سواری کی محتاجی نہیں. تیسرا مسئلہ کہ آیا وہی ہے جو زندہ ہے. اگر وہ زندہ نہ ہوتے تو کیسے آتے؟ معلوم ہوا وہ زندہ ہے، اور قرآن کے اعتبار سے بھی وہ زندہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وفي مقام آخر بل احياء عند ربهم يرزقون. وہ زندہ ہے، اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، اس لیے وہ زندہ ہیں کہ جنگ صفین میں مولا علی کے وہ مجاہد بن کر ان کی صف میں شہید ہوئے تھے، اس لیے وہ شہید ہیں، اور شہید زندہ ہوتے ہیں، قرآن فرما رہا ہے. لہذا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو کر زندہ ہو کر وہ تشریف لائے، اور سیدھا حضرت پیر عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جہاں یہ فیضان پہنچانا تھا، یہ امانت تھی ان کے پاس، وہ امانت پہنچا کر تشریف لے گئے. اور آج تک سلسلہ عالیہ اویسیہ برقرار ہے، اور بہت کثیر مریدین کی تعداد ہے، اور ان کے مریدین میں عقیدت بڑی ہوتی ہے، اپنے شیخ سے بڑی عقیدت ہوتی ہے، بہت زیادہ خالص معتقد ہوتے ہیں، خالص عقیدت مند ہوتے ہیں. میں نے بڑا تجربہ کیا ہے اس سلسلے کا، کیونکہ یہ فیضان ویسی ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا رسول اللہ سے عقیدت تھی وہ مشہور ہے کہ آپ کتنی دفعہ تشریف لے گئے سرکار کی بارگاہ اقدس کے اندر. یہ امتحان عشق تھا کہ وہ ظاہری ملاقات نہ ہوئی، واپس آئے، پھر گئے، واپس آئے، تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھ لو کہ میں واللہ انی، فرمایا اللہ کی قسم انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، فرمایا اللہ کی قسم اس وقت میں رحمان خدا کی ذات کی بے مثل خوشبو یمن سے محسوس کر رہا ہوں. حضرت اویس کرنی یمنی رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. پیر عبد الخالق صاحب نے پوچھا کہ حضور آپ کا تعارف فرمائیں. آپ نے فرمایا انا اویس القرنی ثم یمن، فرمایا میں اویس کرنی ہوں اور میں یمن سے آیا ہوں. تو معلوم ہوا کہ اس لیے اس سلسلے میں یہ کمال ہے، یہ منازل لطائف کے منازل بہت جلدی طے کرتے ہیں. بار قصہ مختصر، تو یہ اسرار اور رموز کے جو حامل ہیں وہی ان اسرار کو بیان کرتے ہیں. تو اب اتنی میں تمہید کے بعد اب میں شروع کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا حامیم عین سین قاف، یہ 5 حروف. خطبے کے بعد میں نے یہی حروف تلاوت کی. ابتدا میں نے تمہید باندھی، اور تمہید کے بعد اب سنو کہ اس سے کیا مراد ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور 5 قسمیں اکٹھی کھائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں قسم ہے مجھے ہاں. جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ہاں کو لکھا جاتا ہے کاغذ پر، تختی پر، تو ہاں کا سر جب بناتے ہیں لکھنے کے لیے تو ہاں کا سر اور قوس اور کمان کی ساخت مشابہ ہے. اس سے مراد قوس یعنی قوس سے مراد ابرو مصطفیٰ کریم. اللہ فرماتے پیارے مجھے تیرے ان ابرو کی اس ساخت کی بھی قسم. قوسین چون گویم ابرو مصطفیٰ، ادھر رکھو، قوسین چون گویم ابرو مصطفیٰ. حضور صاحبات کلندر فرما رہے ہیں قوسین چون گویم ابرو مصطفیٰ. محبوب کے ابرو پاک کو قوسین کیوں نہ کرو؟ وہ قوسین تو ادھر سرکار نے دیکھی، وہ قوسین تو وہاں، ہمارے لیے تو قوسین سرکار کی
دونوں چشمان مبارک کی جو ابرو کی ساخت ہے ہمارے لیے تو کوسین یہ ہے۔ کوسین چون گویم ابرو مصطفیٰ را ای گفت اے عزت اے حق اے راہ حق نمارا برحال دار عثمان چشم کرم خدارا اے تاج قد کلاہا سلطان دین پناہا اے تاج قد کلاہا سلطان دین پناہا برحال دار عثمان چشم کرم خدارا۔ یہ حضور شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرما رہی ہیں۔ تو یہ جو ابرو کی ساخت ہے، جس طرح ابرو کی ساخت ہے لکھنے میں، تو یہ اسی طرح ہا کی لکھنے میں صورت خطی اسی طرح ہوتی ہے قوس کی شکل میں، لہذا ایک قوس دائیں ہے ایک قوس بائیں ہے، ایک ابرو دائیں ہے ایک ابرو بائیں ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے تیرے دونوں ابرو پاک کی اس جھلک کی بھی قسم۔ سمجھ آتا؟ تیرے ابرو پاک کی اس قوسین کی صورت میں یہ کیا ہے؟ جھلک جو نظر آ رہی ہے اس قوس میں، اس ابرو مبارک میں، مجھے اس ابرو مبارک کی ساخت کی بھی قسم ہے، بنا بھی خود رہا ہے، قسمیں بھی خود کھا رہا ہے۔ محبوب کے ابرو مبارک بھی خوبصورت خود بنائے اور دیکھ دیکھ کر قسمیں بھی خود کھائی ہیں۔ تو لہذا مجھے تیرے ابرو پاک کی اس قوس کی شکل میں جو ہے، مجھے اس کی قسم، اس کی قسم۔ اللہ اکبر، یہ تو ساخت ہے، اور یہی قوسین وہاں تھی۔ کان قاب قوسین او ادنی، یہ قوسین وہاں تھی۔ یہ قوس کا ذکر معراج میں کیوں ہے؟ یوں علماء نہیں بتاتے، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ کان قاب قوسین او ادنی، کہ قوسین سے بھی زیادہ قرب تھا۔ اتنا دو قوسوں کا آپس میں قرب نہیں ہوتا جتنا سرکار کو اللہ تعالیٰ سے قرب تھا۔ یہ نہیں بتاتے کہ قوس کا ذکر وہاں کیوں ضروری ہے۔ معراج میں قوس کا کیا ذکر ہے، کس لیے اس کا ذکر ہے؟ اصل میں ان کو معلوم نہیں ہے یہ قوسین کا ذکر کس لیے آیا ہے۔ وہ اس لیے آیا ہے کہ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی کسی سے دوستانہ قائم کرتا، وہ اپنی کمان لے آتا، وہ اپنی کمان لے آتا، وہ ایک دوسرے کے سامنے قریب کرتے 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 جب دونوں کمانیں مل جاتی تو یہ موالات کا اشارہ ہوتا کہ تیری میری دوستی پکی ہے۔ تیری میری دوستی پکی ہے۔ اس بنا پر عرب کا دستور تھا، اس لیے وہاں اس کا ذکر ہوا۔ تو جس طرح محبوب اور اللہ تعالیٰ کا جتنا تعلق قوی ہے، اس طرح کسی کا ہو نہیں سکتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قوی ہے، محبت قوی ہے، اور اس طرح کسی کا تعلق قوی ہو نہیں سکتا، اسی طرح کسی کی محبت قوی ہو نہیں سکتی، اس لیے وہاں اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو یہ قوسین کی جو ساخت بنانے کی وہ کمان کی طرح، تو یہ ابرو مبارک کی کمان کی طرح اللہ نے بنا دی ہے، ادھر بھی دائیں بھی بائیں بھی۔ سجود عشق بازا نصر ہر دم بمحراب دو ابرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشقوں کے جو سجدہ ہے وہ دو ابرو کے دو قوسین، دو ابرو کے درمیان یہاں ہوتا ہے، سمجھا؟ یہاں ہوتا ہے۔ عاشقوں کا سجدہ یہاں ہوتا ہے، عابد کا سجدہ ادھر ہوتا ہے، وہ مسجد میں ہوتا ہے، زمین پہ ہوتا ہے۔ یہ عابد کا سجدہ ہے، اور عاشق کا سجدہ دو ابرو کے درمیان۔ سجود عشق بازا نست ہر دم بمحراب دو ابرو محمد، یہ محراب ہے درمیان میں، ایک ابرو ادھر ایک ابرو ادھر، دو ابرو کے درمیان جو محراب ہے، اس محراب میں عاشق کا سجدہ ہوتا ہے۔ اس محراب میں عاشق کا سجدہ ہوتا ہے۔ اب مولویوں کا جواب بھی میں دے دوں، مولوی اعتراض بڑے کرتے ہیں۔ اب مولوی کہیں گے کہ یہ جو سجدہ آپ نے ثابت کیا سجدہ تعظیمی ہوا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ تعظیمی حرام ہے،
سرکار نے فرمایا کہ اگر سجدہ لغیر اللہ جائز ہوتا لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، ہر عورت کو حکم میں کرتا کہ مرد کو سجدہ کرے، لہذا سجدہ تعظیمی حرام ہے، سجدہ عبادتی لغیر اللہ کفر ہے، سجدہ تعظیمی لغیر اللہ حرام ہے۔ تو جب سرکار نے اس کو حرام قرار دیا تو تم نے کہا کہ عاشقوں کو سجدہ یہاں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مولویوں کو اعتراض بڑے آتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کہ جواب دینے والے بھی ہوتے ہیں، جن کو نہیں پتہ کہ جواب دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھو کہ سجدہ دو قسم ہے، ایک سجدہ سر ہے، ایک سجدہ قلب ہے، دل کا سجدہ۔ سجدہ سر خدا کے لیے جہاں، سجدہ دل جہاں وہ رسول اللہ کے لیے۔ اے شوق کے دل یہ سجدہ کر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کی دیے کہ سر کو خبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بنا پر جو ہے یہ سجدہ قلب ہے، سجدہ قلب کہیں منع نہیں آیا، سجدہ سر منع آیا ہے، سجدہ قلب کہیں منع نہیں آیا۔ سر تو سوئے حرم جھکا، دل سوئے کوئے مصطفیٰ، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار۔ تو اس لیے سجود عشق بازا نست ہر دم بمحراب دو ابروے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابرو کی ساخت اس قوس کی طرح ہے، اس ابرو کی ساخت بھی قوس کی طرح ہے۔ تو فرمایا ہاں مجھے اس ابرو کی ساخت جس طرح کمان ہوتی ہے، قوس ہوتی ہے، اسی طرح تیرے دونوں ابرو کی ہر ابرو کی مجھ خدا کو قسم ہے، تیرے دونوں ابرو کی مجھ خدا کو قسم ہے۔ اب ابرو بھی ایسا پیدا فرمایا کہ اس ابرو پر عاشق ذبح ہو چکے ہیں، اس ابرو کے دیدار پر عاشق ذبح ہو چکے ہیں۔ ایسی ابرو کی کشش ہوئی اور ایسی ابرو کی جھلک پڑی کہ پھر وہ ذبح ہو گئے، مذبوح ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ابرو کو اپنے دیکھنے کے لیے خود پیدا فرمایا کہ میں دیکھتا رہوں۔ تو جب اپنے دیکھنے کے لیے پیدا فرمایا تو کتنا خوبصورت پیدا کیا ہوگا، کیوں سمجھا؟ جب اپنے دیکھنے کے لیے ابرو مبارک کو بنایا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، اور اب بھی وہ دیکھتا ہے اور دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا۔ اب بھی وہ دیکھ رہا ہے اور دیکھتا رہے گا۔ جس طرح کے درود اللہ تعالیٰ پڑھ رہا ہے اور پڑھتا رہے گا، کیونکہ یصلون مضارع کا صیغہ ہے، یہ تمام استعمالات پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ درود پڑھ رہا ہے اور پڑھتا رہے گا۔ اسی طرح ابرو مبارک دیکھ رہا ہے اور دیکھتا رہے گا۔ ابرو مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے اور دیکھتا رہے گا۔ اور بھائی ابرو مصطفیٰ کریم کے ہوں، دیکھنا خدا کا ہوں، ایسا ہے نا سنتے؟ ابرو مصطفیٰ کریم کے ہوں اور دیکھنا خدا کا ہوگا۔ اللہ، اور خدا کی نگاہ سے کوئی دیکھے تو پتہ چلے، خدا کی نگاہ سے کوئی دیکھے تو پتہ چلے۔ خدا کی نگاہ، خدا والی نگاہ کسی کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہر ولی کی نگاہ خدا والی نگاہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت بصرہ الذی یبصر بی، فرمایا کہ میں ولی کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ہر ولی کی آنکھ یہ خدا کی آنکھ، خدا کا دیکھنا ہے، ہر ولی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے۔ تو اب خدا کا دیکھنا جو ہے وہ
نزدیک والوں کو بھی برابر، دور والوں کو بھی برابر۔ اس واسطے علامہ فخر الدین رازی نے فرمایا اذا صار ذلک النور بصرا لہ رأى القریب والبعید، جب ولی کامل کے آنکھوں میں اللہ کی تجلی پڑتی ہے وہ دور نزدیک کو برابر دیکھتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کروڑوں میلوں پر بھی برابر دیکھتا ہے، قریب والوں کو بھی برابر دیکھتا ہے، بعید والوں کو بھی برابر دیکھتا ہے، کیونکہ اب اس کی بشری نگاہ نہیں رہی، حق کی نگاہ ہو گئی۔ اب اس کی بشری نگاہ نہیں، حق کی نگاہ ہے۔ تو اس بنا پر اللہ فرماتا ہے ہاں مجھے قسم ہے کس کی؟ ابرو مصطفیٰ کی، مجھے قسم ہے ابرو مصطفیٰ کی۔ تو ابرو دیکھنا ہو، ابرو مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو خدا کی نگاہ سے، پھر ابرو مصطفیٰ کو دیکھنا ہو ابو بکر صدیق کی نگاہ سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ابرو مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ سے، النظر الی وجہک یا رسول اللہ، جو کہتے تھے کہ تیرا چہرہ سامنے ہو، ابو بکر دیکھتا رہے، بس دیکھتا رہے، بس دیکھتا رہے۔ یہ سمجھنا ابرو مصطفیٰ کو اگر پہلے اولاً دیکھنا ہو تو خدا کا دیکھنا ہو، پھر ابو بکر صدیق کا دیکھنا ہو، پھر عمر فاروق کا دیکھنا ہو، پھر حضرت عثمان غنی کا دیکھنا ہو، پھر مولا کائنات کا دیکھنا ہو، پھر حضرت ابو ہریرہ کا دیکھنا ہو، پھر تمام صحابہ کا دیکھنا ہو، پھر اولیاء کا دیکھنا ہو، پھر ان ہر ولی کا دیکھنا ہو، پھر عاشقوں کا دیکھنا ہو۔ ان سے پوچھو کہ ابرو مصطفیٰ کا کیا شان ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان سے پوچھو کہ ابرو مصطفیٰ کا کیا شان ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں مجھے قسم ہے اس ابرو مصطفیٰ کی، جس طرح ہاں کی صورت خطی لکھنے میں کمان کی طرح ہے، اسی طرح یہ ابرو مصطفیٰ جو ہے قوسین کی طرح ہے، مجھے ان قوسین ابرو مصطفیٰ کی قسم ہے۔ اب خود بنائے بیٹھا ہے اور خود قسمیں کھائے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خود تو بنائے بیٹھا ہے، ہاں؟ خود بنایا اور خود قسم کھایا، یہ سمجھا؟ تو ہاں میں بڑے اختصار سے بیان کر رہا ہوں، جہاں کا پھر جمعہ کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ہاں میم، ہاں کے اندر بہت کچھ ہے ابھی۔ ہاں قسم ہے مجھے اس ابرو مصطفیٰ کی سے ساخت کی، میم، اور قسم ہے مجھے میم کی۔ میم سے کیا مراد ہے؟ جب میم لکھتے ہیں نا پہلے اوپر سر جو اس کا میم کا گول گول بناتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جس طرح میم کا سر مدور گول ہوتا ہے، مجھے تیرے غنچہ دہن کی گولائی کی قسم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ میم کی سورہ خطی کی تدویر گولائی جو ہوتی ہے، مجھے اختتامی سر اس کا بناتے ہیں تو گولائی مدور ہوتا ہے، جو مدور جب ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تیرے دہن مبارک کی گولائی کی قسم۔ اے غنچہ دہن، مجھے تیرے دہن پاک کی گولائی کی قسم۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں اس گولائی سے مراد کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ گولائی کون سی ہے؟ کان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدائرۃ القمر۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس طرح گول ہے جس طرح چاند گول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تیرے رخ انور کی گولائی کی بھی قسم۔ سمجھ آتا؟ اور تدبیر بھی خود بنائی، مدبر بھی خود بنایا، اور پھر قسم بھی دیکھ دیکھ کر خود کھا رہا ہے اور قسم کھا کے خوش ہو رہا، قسم کھا کے خوش ہو رہا۔
محب نہ خوش ہوگا تو کون؟ محب تو خوش ہی ہوتا ہے۔ تو حامی پھر عین، فرمایا قسم ہے مجھے عین کی، المراد بالعین العین، عین سے مراد عین، عین عربی میں آنکھ کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے تیری دونوں آنکھوں کی مجھے قسم ہے، مجھے تیری دونوں آنکھوں پیاری 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 آنکھوں مبارک کی مجھے قسم ہے، مجھے تیری پیاری پیاری چشمان محمدی کی قسم ہے۔ اب سرکار کی پیاری پیاری سرمگین آنکھیں خود بنائی ہیں اور خود قسمیں کھائی ہیں۔ بتاؤ اپنے دیکھنے کے لیے کیسی خوبصورت محبوب کی آنکھیں بنائی، اور جب دنیا میں بھیجا کان مقبول، کستلانی فرماتے سرکار کو اللہ تعالیٰ نے سرما ڈال کے بھیجا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی دونوں آنکھوں مبارک میں سرما ڈال کے بھیجا، سرمگین بنا کے بھیجا تھا۔ جب سرمگین بن کر آئے تو خود بھی دیکھ رہا ہے اور پھر قسم بھی کھا رہا ہے کہ مجھے تیری دونوں آنکھوں کی قسم ہے۔ یہ سمجھا؟ جب آنکھ کی قسم ہوئی، اس میں ڈھیلا اس کی بھی قسم ہے، اس میں جو سفیدی ہے اس کی بھی قسم ہے، جو اس میں سرمگین کی جھلک ہے اس کی بھی قسم ہے، جو اس میں خوبصورتی کی جھلک ہے اس کی بھی قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یارے تو ہر وقت میری نگاہوں میں رہتا ہے، تو ہر وقت میری نگاہوں میں رہتا ہے۔ تو فرمایا مجھے عینین مصطفیٰ کی قسم، سرکار کی دونوں آنکھوں مبارک کی قسم، اور وہ آنکھیں جو خدائی بھی دیکھنے والی خود خدا کو بھی دیکھنے والی، وہ آنکھیں سرکار کی آنکھیں مبارک چشمان مقدس جو کائنات کو بھی دیکھنے والی، خالق کائنات کو بھی دیکھنے والی۔ اور میرا ایمان ہے، میں یہاں بیان کر رہا ہوں، اس وقت میری سرکار کی آنکھیں مجھے بھی دیکھ رہی ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آج اللہ۔ میں ان حروف پر بڑی محبت سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ جبہ شریف مجھے حاجی صاحب کے ساتھ زیادہ آیا ہے، عرب شریف مدینہ شریف بولے آیا، اس نے کہا کہ آج جمعہ شریف ہے آپ پہنیں، لہٰذا ہم خوش ہو جائیں گے، اس کو خوش کرنے کے لیے میں پہن لیا۔ دیکھا، یہ محبت کے سودے ہیں، یہ سارے محبت کے سودے ہیں۔ ان کے بچے کے اندر اللہ نے محبت پیدا کر دی، پھر اتنا دور سے وہاں چلے آئے، ٹھیک ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ رسول کو حکم ہوا ہے، وہ میرا شان بیان کرتا تو وہاں قریب رہنے والے ہیں یہ جبہ شریف لے جاؤ وہاں پہنا دو، لہٰذا یہ حکم خدا کا ہوا پورا انہوں نے کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرمایا حامیم عین، مجھے عین چشمان مصطفیٰ کی قسم، جو ساری خدائی کو بھی دیکھنے والی، خدا کو بھی سبحان اللہ، جس کی نگاہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، کوئی کائنات کا ذرہ پوشیدہ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سین، اللہ فرماتا ہے مجھے سین کی قسم ہے۔ سین کی صورت خطی جب لکھتے ہو تو پہلے جتنا دندان ہوتے ہیں یہ اسی طرح وہ نقشہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سین سے مراد تیرے اس دندان مبارک کے اندر جو جھلکے ہیں، جس طرح میں نے اس کو پرویا ہے، مجھے ان سارے دندان مبارک کی بھی مجھے قسم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ محبت کے سودے ہیں، یہ محبت کا انداز، یہ انداز محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک وہ ایسے روشن تھے، اذا ظاہر کا یخرج النور من بین ثنایا، سرکار جب تبسم فرماتے تھے آپ کے دندان مبارک سے نور کے لچھے نکلتے۔ سبحان اللہ
دندان مبارک سے نور کے لچھے نکلتے ہیں۔ ایسے خوبصورت دندان مبارک اللہ نے محبوب کے پیدا بھی خود فرمائے اور قسمیں بھی دیکھ دیکھ کر خود کھا رہا ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں خود پیدا فرمائے خود قسمیں کھا رہا ہے۔ پھر اللہ اکبر، پھر فرمایا قاف، قسم ہے مجھے قاف کی، کاف دو نکت والی، مجھے قاف کی قسم ہے۔ قاف سے کیا مراد ہے؟ اشارہ الی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا پیارے مجھے تیرے دل پاک کی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مجھے اللہ تیرے قلب اطہر کی قسم ہے، سبحان اللہ مجھے تیرے قلب اطہر کی قسم ہے، مجھے تیرے قلب انور کی قسم ہے، مجھے تیرے قلب مقدس کی قسم ہے، مجھے تیرے پاکیزہ قلب کی قسم ہے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کا پاک دل منور دل خود پیدا فرمایا اور اس میں اپنے آپ کو دکھایا۔ میں نے کیا کہا؟ اس نے اپنے آپ کو دکھایا۔ یہ کیوں کہا؟ سرکار کا قلب اطہر، بھائی برادر برا، یہ تو آیا ہے قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ جو جب اللہ کا عرش ہے تو اللہ اس میں نظر آتا ہے، تو سرکار کے مومن غلام میں نظر آتا ہے، اس کے دل میں نظر آتا ہے، تو قلب مصطفیٰ میں کیسے نظر نہیں آتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ، وہ تو مومن کامل مومن کے دل میں نظر آتا ہے، میرے فرید پاک کے دل میں بھی نظر آتا ہے، حضور پاک غریب پاک کے دل میں نظر آتا ہے، حضور سامع سے غنیمات کے دل میں نظر آتا ہے، مولانا محمد یار صاحب کے دل میں نظر آتا ہے، ان اولیاء اللہ کے دل میں نظر آتا ہے۔ جب سرکار کے ان امت کے اولیاء کے دلوں میں نظر آتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر میں بطری کیا ہونا نظر آتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش، مومن کا دل اللہ کا عرش۔ یہ تو ثابت ہوا کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ دل ظاہری جب ہم دیکھتے ہیں چھوٹا سا نظر آتا ہے، چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ یہ دل والے ڈاکٹر جو ہیں جب وہ اس کا عکس لیتے ہیں وہ چھوٹا سا نظر آتا ہے، تو کیا یہ دل چھوٹا سا ہے؟ یہ دل چھوٹا سا ہے؟ خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، اس میں کتنا وسعت ہے؟ میں مومن کے دل کی وسعت بتا دیتا ہوں اور رسول اللہ کے قلب انور کی وسعت خود معلوم کروں۔ حدیث قدسی میں آیا لا یسعنی سمائی ولا ارضی الا فی قلب مومن، میں ساتوں آسمانوں میں بھی نہیں سما سکتا، ساتوں زمینوں میں بھی نہیں سما سکتا، اگر میں سماتا ہوں تو مومن کامل کے دل میں سماتا۔ بتاؤ بھائی، جب مومن کامل کے دل میں سماتا ہے آسمان و زمین میں نہیں سما سکتا، معلوم ہوا آسمان کی وسعت زمین کی وسعت تمام وسعتیں جمع کرو تو قلب مومن کی وسعت زیادہ ہے، قلب مومن کی وسعت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، لہذا زمین کی وسعت کا مقابلہ بھی نہیں، آسمان کی وسعت کا مقابلہ بھی نہیں۔ مومن کامل کی دل کی وسعت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ باقی رہا کہ ظاہر میں چھوٹا نظر آتا ہے، پھر یہ وسیع کیسے ہوتا ہے؟ وہ وسیع خدا وسیع کرتا ہے، تمہارے میرے سمجھنے سے باہر ہے۔ اس طرح کے قبر کے اندر آپ میت کو سلا کے آتے ہیں، وہ 6 فٹ لمبی ہے اور 3 فٹ چوڑی ہے، اس کے قد کے برابر ہے، لیکن حدیثوں میں آیا کہ جب مومن کی قبر بند ہوتی ہے، موری بند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے تو حد نگاہ تک دائیں بائیں آگے پیچھے قبر اس کی فراخ ہو جاتی ہے۔
وہ کس طرح اس کو وسیع کرتا ہے، اور آسمان و زمین سے بھی وسعت اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو لہذا اب وہ جب اتنا وسیع کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ نظر آتا ہے۔ یہ تو سرکار کے غلام کے دل کا حال ہے، سرکار کے قلب اطہر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بتاؤ اس قلب اطہر کی قسم کھا رہا، ہاں مجھے قلب محمدی کی قسم ہے، کسی اور دل کی قسم میں نہیں کھاتا، مجھے اور کس کی دل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا مجھے کسی کے دل کی ضرورت نہیں، بس میرا تعلق میرے محبوب سے، لہٰذا اس کے دل مبارک کی قسم کھا رہا ہوں۔ تو جس دل کی خدا قسم کھاتا ہے اس دل کا شان کیا ہے، اس دل کی وسعت کتنا ہے، اس دل کے اندر علم کتنا ہے، بتاؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں، ان کا ہر ایک سے پوچھو، کہتے ہیں میرے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو روشن کیا ہے، میں اتنی عبادت کرتا ہوں، اتنی عبادت کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا نوافل پڑھتا ہوں۔ وہ اس طرح کے یہ لوگ بڑے عابد زاہد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بڑے مومن ہیں، اصل مومن ہم لوگ ہیں، بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ کس مومن کے دل میں وہ نظر آتا ہے۔ یہ بات ختم کر کے میری تقریر ختم ہو رہی ہے۔ ہاں اب بتاؤ بھائی کس دل میں خدا نظر آتا ہے؟ اگر یہی بات ہے جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں ہم بڑے عابد ہیں، بڑے زاہد ہیں، بڑے موحد ہیں، اللہ جانے کیا ہیں، اتنی نوافل پڑھتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، خدا جانے کیا کیا عبادت، یہی بات کس میں رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں آیا، انا عند منکسرۃ القلوب، جو دل میرے محبوب کے اور میرے عشق میں ٹکڑے ہو چکے وہ ان میں رہتا ہے۔ وہ عاشقوں کے دل میں رہتا ہے، وہ مومنین عاشقین ان کے دلوں میں رہتا ہے، جن کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے ان دلوں میں رہتا ہے، جن کے دلوں میں حب مصطفیٰ ہے وہ ان دلوں میں رہتا ہے، جن دلوں میں محبت مصطفیٰ ہے وہ ان دلوں میں رہتا ہے، جن دلوں میں عظمت مصطفیٰ ہے وہ ان دلوں میں رہتا ہے، جن دلوں میں توقیر مصطفیٰ ہے وہ ان دلوں میں رہتا ہے۔ فرمایا انا عند منکسرۃ القلوب، جو دل متواضع بھی ہیں اور اس کے اندر وہ میرے محبوب کے عشق میں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، تو میں ان دلوں میں رہتا ہوں۔ وہ دیکھ لیں وہ عاشقان مصطفیٰ کی جماعت ہے، جس میں مولانا جامی ہے، جس میں عارف رومی ہے، جس میں مولانا سعدی ہے، جس میں حضور فرید پاک نے اللہ حاضر کیا، جتنے اسحاق کرام اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ عشق رسول عطا فرمایا، وہ سب ان کے دلوں میں خدا رہتا ہے، ان کے دلوں میں خدا رہتا، ایسا کہ ان کے دلوں میں خدا رہتا۔ اب رہا کہ ایک ہر ایک میں کیسے رہتا ہے، اب یہ بات سمجھیں کہ ایک ہر ایک میں کیسے رہتا ہے، ایک تو ایک میں رہے،